بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم للہ ملک السماوات والارض۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اسی ایک اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات اسی ایک اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یہ دنیا، اس میں انسان کی تمام ضروریات کا سامان، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورت کا سامان رکھ دیا۔ سبزہ، درخت، پودے، پھل، سبزیاں، معدنیات، نباتات، جانور، دریا، سمندر، پہاڑ، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات۔ پانی کا ایک گلاس آپ کے منہ تک آنے میں کتنی کائناتی طاقتیں خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ سمندر، ہوا، بادل، بارش، پہاڑ، نہروں کا نظام۔ روٹی کا ایک ٹکڑا آپ کے منہ میں آنے تک کتنی کائناتی طاقتیں خدمت میں لگی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر سال مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی مردوں کو قیامت میں، آخرت میں زندہ کریں گے۔ زمین و آسمان، چاند، ستارے، سیارے، کہکشاں، ہر ایک نظام زبردست بنایا۔ خلق اللیل والنہار، رات اور دن کو پیدا کیا۔ سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے آپ کے فائدے کے لیے مسخر کر دیا۔ چاند کو دیکھیں کہ گھومتے وقت اپنا ایک منہ ایک ہی طرف زمین کی طرف رکھتا ہے، اس کے دوسری طرف کی سائیڈ سامنے نہیں آتی۔ چاند پر چلے جائیں، 2 ہفتے دن ہوگا اور 2 ہفتے کی رات ہوگی۔ چاند اور سورج آسمان میں ایک ہی سائز کے نظر آتے ہیں، حالانکہ سورج کی چوڑائی 400 گنا زیادہ بڑی ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتنا ہی فاصلے پر رکھا ہے کہ جب چاند گرہن، سورج گرہن ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ سورج گرہن میں چھوٹا سا چاند سورج کو چھپا لیتا ہے۔ زمین پر رات اور دن کا بننا، موسموں کا آنا، یہ نشانی ہے کہ ایک زبردست خالق کائنات نے اس کو بنایا ہے۔ چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے، زمین چاند کو لیے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور سورج زمین و چاند و سیاروں کو لیے کہکشاں کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے۔ ہر ایک بڑا نظام اپنے چھوٹے نظام کو اپنے اندر لیے اس سے زیادہ رفتار سے گھوم رہا ہے۔ تو غور کریں کہ زمین ایک لٹو کی طرح اپنے محور پر گھوم رہی ہے اور اپنے مدار پر بھی گردش کر رہی ہے۔ آپ ایک 8000 میل کے گولے پر کھڑے ہیں جو نہایت تیز رفتاری سے لٹو کی طرح بھی گھوم رہی ہے 24 گھنٹے میں۔ سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے، سال میں ایک چکر۔ تو ان چکروں سے دن اور رات اور موسموں کا بدلنا رہتا ہے۔ اتنی تیز رفتار سواری، مگر ذرا بھی حرکت معلوم نہیں ہوتی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ باندھا ہوا ہے زبردست علم والے کا۔ آسمان کو نیلا بنایا، اس کو دیکھنے سے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آسمان کو سرخ بنا دیتے
اور یا دن بھر آسمان کالا رہتا تو کیسی طبیعت پریشان رہتی۔ انسان بیچارہ خالق کائنات کو بھول کر مخلوق میں کھو گیا، مٹی اور ریت اور پتھر اور اینٹیں اور چمڑے اور دھاگے اور المونیم اور دھات اور میٹل چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن خالق کائنات کو نہ بھولیں۔ بازار میں گیا، کوئی غیر محرم پر نظر پڑ گئی، اس کا ڈیزائن دل میں آ گیا۔ جو خالق کائنات روزانہ لاکھوں چہرے بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں لائیں۔ روشنی کی رفتار سے اگر سفر کریں گے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، تو 2 سیکنڈ سے پہلے چاند پر پہنچ جائیں گے۔ اور بعض ستارے اللہ نے اتنے دور بنائے ہیں جو کروڑوں لائٹ ایئرز دور ہیں کہ وہاں سے روشنی کو آنے میں بھی سالہ سال کروڑوں سال لگ جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائی ہے۔ ھذا خلق اللہ۔ آیت الکرسی کی تفسیر دیکھیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے تمام کائنات، ساتوں آسمان اور زمین بس ایسے ہیں کہ ایک بڑے ریگستان اور صحرا میں ایک انگوٹھی یا ایک چھلا پڑا ہوا ہو۔ اور اسی طرح پھر عرش کے سامنے کرسی کو سمجھیں کہ وہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسری طرف کلمہ لا الہ الا اللہ، تو یہ سب آسمان و زمین پر بھاری آ جائے گا۔ صرف اللہ کا نام ہی زمین و آسمان اور دنیا و آخرت سے زیادہ قیمتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں سے اوپر سفر ہوا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ساتوں آسمان، دروازے کھلتے گئے اور اوپر چڑھتے گئے، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام انہوں نے عرض کیا کہ یہاں تک تو میں آ سکتا ہوں، اب سدرۃ المنتہا سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے صرف آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو مقام نبوت کو سمجھیں، ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی۔ ایک سنت کو زندہ کریں اپنی ذاتی زندگی میں، بچوں میں، بڑوں میں، عورتوں میں، گھروں میں، پہننے اوڑھنے میں، لباس میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، سنتیں زندہ کریں، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فکر فرمائی، ساری انسانیت کی ہدایت کی فکر فرمائی، دین پھیلانے میں جان و مال اور وقت لگایا، آپ بھی اسی طرح کوشش کریں۔ انسان جب ہدایت کا نور انسان کے دل میں آتا ہے تو دھوکے کے گھر سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی آخرت اور جنت سے دل لگاتا ہے، اور دنیا سے جانے سے پہلے اللہ سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے۔ صحیح یقین والا انسان نیک اعمال کے پیچھے دوڑتا ہے، جیسے ہم پلاؤ، بریانی اور ہیرے اور جواہرات اور قیمتی کپڑوں اور لباس کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے۔ صحیح یقین والا آدمی نیک اعمال جمع کرنے کو دوڑتا ہے۔ غلط یقین والا آدمی دنیا کی چیزیں جمع کرنے کو دوڑتا ہے۔ ہمارا جان و مال اور وقت قیمتی بنے گا اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال ہو۔ دنیا یہ امتحان گاہ ہے، یہاں ہزاروں سال میں اربوں انسان آئے، اور دنیا کے حالات و واقعات یہ امتحان کا پرچہ ہے،
اور ہر انسان پر 4 گواہ مقرر ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے، زمین میں ریکارڈ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے ہاتھ پاؤں میں جلد اور کھال اور اسکن میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ توبہ کا موقع ہے، یہ ہدایت کی جگہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ دنیا میں جو اربوں لوگ آئے، فیل ہونے والے کیا بولے، کیا کام کرتے تھے؟ مجرمین، ظالمین، خبیثین، مستکبرین، مشرکین، فاسقین، یہ لوگ کیا کام کرتے تھے؟ اور جو لوگ امتحان میں پاس ہوئے وہ کیا بولتے تھے، کیا کام کرتے تھے؟ مخلصین، توابین، شاکرین، مخبتین، صدیقین، صالحین، متقین، مؤمنین، تقوی والے، احسان والے، صدقہ والے، خدمت والے۔ تو یہ ہے اصل علم، اس کو حاصل کریں۔ جب امتحان ختم ہوگا تو یہ سارا سامان لپیٹ دیا جائے گا۔ جب آخری آدمی جو اللہ اللہ کر رہا تھا وہ دنیا سے چلا جائے گا تو کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے، تو روح نکل گئی، تو امتحان ختم ہوا تو میز اور کرسی اور قالین اور دروازے دیواریں سب لپیٹ دیے جائیں گے، گویا کہ آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے سب لپیٹ دیے جائیں گے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ پیچھے رہ جائے گا، اور انسان کے تمام بول اور الفاظ اور عمل محفوظ کر کے آگے بھیج دیے جائیں گے۔ اور جنت میں سونے کے پانی سے لکھا ہے ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیجا وہ ہم نے پا لیا، اور جو ہم نے پیچھے چھوڑا وہ ہم سے چھوٹ گیا۔ کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اے انسان غور کرو، اللہ کی قدرت دیکھو، سورج کی روشنی میں، چاند کی چاندنی میں، ہواؤں کے چلنے میں، بادلوں کے اڑنے میں، سمندروں کی لہروں میں، اور پرندوں کے چہچہانے میں، اور پہاڑوں کی بلندی میں، اور ریگستان کی گرمی، اور برف باری کی سردی میں، اور پھلوں کے ذائقے میں، اور پھولوں کی خوشبو میں، اور انسانوں کے الگ الگ رنگ اور مزاج کے ہونے میں۔ یہ سب کس نے بنائے؟ کس کا حکم چلتا ہے؟ ہم کہاں سے آئے؟ کہاں لوٹ کر جانا ہے؟ غور کیجئے اپنے اوپر، سر سے پیر تک انسان کے ایک ایک عضو کو اللہ نے اپنی قدرت سے بہترین بنایا، بہترین انداز، بہترین بناوٹ، سال ہا سال زندگی بھر خدمت، نان اسٹاپ سروس۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ہر آنکھ جھپکنے کے وقت، ہر سانس کے آنے جانے میں، اور ہر دل کے دھڑکنے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو مصروف اور مشغول لوگوں کے لیے اس زندگی میں سکون اور آخرت میں ہمیشہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے پختہ ارادے کیسے کیے جائیں، اپنی تخلیقی صلاحیتیں کیسے ابھاری جائیں، روزمرہ کے وقت کو بہترین طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے، ہم کیا سوچیں، کیا بولیں، کیا عمل کریں کہ ہمیں آخرت کی لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملیں۔ حیات طیبہ، اس کے لیے حیات طیبہ کتاب کا مطالعہ کریں، اور اس آڈیو چینل اردو بیان کے انگریزی اور اردو کے تمام مضامین، تقریباً 70 سے زیادہ اس میں ویڈیوز ہیں، تقریباً 2 یا 3 مہینے اگر آپ مسلسل مطالعہ کریں، ان کو سنیں، تو یہ علم آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو زندگی کا مقصد پہچاننے اور اللہ سے تعلق بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔